السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ سن رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پوڈ کاسٹ فکر اور ذکر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلمان۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہستی کی جن کے عدل، جرت، بصیرت اور ایمان نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کا نام سنتے ہی ذہن میں طاقت، انصاف، اللہ کا خوف اور ریاست مدینہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معروف عالم دین مولانا محمد معیز صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سلمان بھائی، بہت خوبصورت موضوع منتخب کیا ہے آپ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک ایسا درخشاں باب ہے جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ جی مولانا صاحب، یقیناً آپ سے گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر کی شخصیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی اہم معاملات میں اہل ایمان سے مشورہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کے بہترین مجسم تھے۔ وہ ہر فیصلے سے پہلے اہل رائے صحابہ سے مشورہ کرتے، چاہے وہ فوجی معاملہ ہو یا عام رعایا کا مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، یعنی اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر رکھ دیا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضرت عمر کے فیصلوں میں اللہ کی خاص رہنمائی شامل تھی۔ سب سے زیادہ جس پہلو پر بات ہوتی ہے وہ ہے عدل فاروقی۔ مولانا صاحب، کیا آپ کچھ مثالیں دیں گے جن سے ہمیں پتہ چلے کہ حضرت عمر کا عدل کیسا تھا؟ یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی یکساں تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک قبطی یعنی عیسائی شخص کو مارا۔ قبطی نے شکایت مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کی۔ آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا، مارو اسے اسی طرح جس نے تمہیں مارا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں کو کب سے تم نے غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ جملہ آج بھی عالمی انصاف کی علامت بن چکا ہے۔ مولانا صاحب، حضرت عمر کے دور میں اسلامی ریاست نے بہت وسعت اختیار کی۔ آپ کے خیال میں ان کے نظام حکومت کی بنیاد کیا تھی؟ حضرت عمر کا نظام حکومت قرآن و سنت پر مبنی تھا۔ انہوں نے بیعت، شورا، بیت المال، عدلیہ، پولیس، ڈاک نظام، ہر ادارہ ایک نظم کے تحت قائم کیا۔ وہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے، رعایا کے حالات جانتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت چولہے پر خالی ہانڈی رکھ کر بچوں کو بہلا رہی ہے کیونکہ گھر میں کھانا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بیت المال سے آٹا لائے، کندھے پر رکھا اور کہا، عمر کے کندھے پر آج یہ بوجھ نہ ہو تو کل قیامت کے دن وہ کیسے اٹھائے گا؟ یہی احساس جواب دہی ان کے عدل کی بنیاد تھا۔ مولانا صاحب، حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی سلطنت عرب سے نکل کر شام، ایران، مصر اور بیت المقدس تک پھیل گئی۔ کیا ان فتوحات کا مقصد صرف توسیع سلطنت تھا یا کچھ اور؟ نہیں، ان فتوحات کا مقصد عدل اور توحید کا پیغام پھیلانا تھا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر نے ایک عیسائی پادری کے ساتھ خود جا کر معاہدہ کیا جس میں لکھا تھا کہ کسی چرچ کو مسمار نہیں کیا جائے گا، کسی مذہبی پیشوا کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ وہ عدل تھا جس نے غیر مسلموں کے دل بھی جیت لیے۔ اور یاد رہے، یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ طاقت کے نشے میں چور تھے، مگر عمر کا جوتا بھی انصاف کی علامت بن گیا۔ مولانا صاحب، حضرت عمر کی ایک پہچان ان کا خوف خدا بھی ہے۔ کیا آپ کوئی واقعہ بیان فرمائیں گے جو اس کیفیت کو ظاہر کرے؟ جی بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن کی آیت ان عذاب ربک لواقع سنتے تو بے ہوش ہو جاتے اور کئی دن بیمار رہتے۔
راتوں کو اٹھ کر روتے، فرماتے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کا حساب نہ ہوتا۔ یعنی وہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود خود کو اللہ کے سامنے ایک بندہ سمجھتے تھے۔ ان کے دل میں حکومت نہیں، خدمت کا جذبہ تھا۔ حضرت عمر کی سادگی بھی تاریخ میں مثال ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ پوری سلطنت کے خلیفہ تھے، مگر کپڑوں پر پیوند ہوتے تھے۔ اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ حاکم رعایا سے بہتر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ کا سفیر مدینہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ خلیفہ زمین پر سوئے ہیں، سر کے نیچے پتھر رکھا ہے۔ اس نے کہا، اے عمر، تم نے عدل کیا، اس لیے تمہیں نیند نصیب ہوئی۔ یہی وہ فلسفہ تھا جس نے مدینہ کی گلیوں کو امن اور بیت المال کو امانت کی علامت بنا دیا۔ مولانا صاحب، آخر میں ہم بات کریں گے حضرت عمر کی شہادت پر۔ ایک عظیم خلیفہ کا انجام کیسا ہوا؟ یہ بھی اللہ کی تقدیر تھی۔ حضرت عمر کو فجر کی نماز کے دوران ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی نے خنجر سے زخمی کیا۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ جس نے میری موت ایک ایسے شخص کے ہاتھوں سے لکھی جو مسلمان نہیں۔ زخمی حالت میں بھی فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشین وہ ہو جسے لوگ پسند کریں، زبردستی کسی پر خلافت مسلط نہ کی جائے۔ یہی ان کی آخری نصیحت تھی، شورا، عدل اور امت کی وحدت۔ سبحان اللہ، کیا عظیم زندگی تھی۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے حضرت عمر فاروق کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے سامعین کو؟ میرا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں، اداروں اور معاشرے میں عدل، خوف خدا، مشاورت اور خدمت کے اصول اپنا لیں تو ہم بھی فاروقی کردار کے وارث بن سکتے ہیں۔ حضرت عمر کا دور کوئی خواب نہیں، وہ ایک ممکن حقیقت تھی، اور اگر ایمان مضبوط ہو تو دوبارہ ممکن ہے۔ جزاکم اللہ خیر مولانا صاحب، اور شکریہ ہمارے تمام سامعین کا کہ آپ نے فکر اور ذکر کا یہ قسط سنی۔ ہم اگلی قسط میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک یاد رکھیے، فکر ہو قرآن کی اور ذکر ہو رب کا۔ اللہ حافظ و ناصر۔